مفاسر علوم محمد و آل محمد، استاد العلماء، عمدۃ البیان، حجت الاسلام والمسلمین، آقا سید محمد تقی نقوی از ملتان، آپ کی سماعتوں کے حوالے مل کے خاندان تطہیر پہ بلندتر صلوات۔ اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، سبھی کے بولے اونچا رہے اپنا علم، بڑھتے رہے یوں ہی قدم، بڑھتے رہے یوں ہی قدم، صحت و سلامتی علماء حق کا بآواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين، أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بآواز بلند صلوات۔ شکر ادا کرتا ہوں اس رب العالمین کا جس نے ہمارے اوپر یہ مہربانی فرمائی کہ ہماری ہدایت کے لیے افضل الرسل سید الانبیاء والمرسلین حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر بھیجنے کی تکلیف دی۔ اور عجب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنتوں اور اپنی کاوشوں کے بارے میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے۔ حالانکہ ان کے وجود وجود سے اللہ نے جو احسان اس زمین پر بسنے والوں پہ کیا تھا، میرے خیال میں آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے کے مطابق اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس نے ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق کے بے پناہ وسائل اس زمین پر خلق فرمائے، اور کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے جسے اللہ کی یہ زمین ان انسانوں اور جانداروں کے لیے مہیا نہ کرتی ہو۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق یقیناً بہت بڑا احسان ہے رب العزت کا، لیکن آیا رزق بڑا احسان ہے یا ہدایت بڑا احسان ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں، سامعین سے یہ پوچھتا ہوں، بے شک کہ ہماری تلاش، ہماری کوشش، ہماری زندگی کا اکثر حصہ کسب معاش اور تلاش رزق میں بسر ہوتا ہے۔ ہم اگر شب و روز کے 24 گھنٹوں کی تقسیم کا جائزہ لیں
تو یہ واضح ہے کہ ہمارے 24 گھنٹوں کا زیادہ حصہ تلاش رزق میں جاتا ہے، اور بہت کم اور تھوڑا سا حصہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ہدایت کے حصول کے لیے صرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر عقل مند و دانا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ ہدایت جتنی اہم ہے رزق اتنا اہم۔ تکلیف دی اور انہیں اتنی اذیتیں اٹھائیں کہ پیغمبر اکرم کو یہ کہنا پڑا کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی، کسی بھی نبی کو جتنا کہ مجھے اذیت دی گئی۔ وہ آئے تھے ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا فائدہ کب تک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہدایت کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو جنت جائے گا وہ جنت میں کتنا عرصہ رہے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ ہم فیہا خالدون والی نعمتیں ہدایت ہی کی صدقے نصیب ہوں گی۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اس رب کریم کا، رب العالمین کا، جس نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ بھی قابل توجہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو ضلال مبین ہے اس سے زمین کے باسی نکلیں اور نور ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ لیکن ذرا حقیقت بین نگاہوں سے دیکھ کر مجھے یہ فرمائیے، کیا ابھی تک بھی ضلال مبین کا سلسلہ ہے یا ختم ہو گیا؟ اگرچہ کہ سن 1442 ہے ہجری کے اعتبار سے، اور رسول اکرم اس سے پہلے بھی اپنے فریضہ منصبی کو ادا کرتے رہے، اس لیے کہ یہ تو سلسلہ شروع ہوا نا ہجرت سے، اور رسول اکرم جب ہجرت فرما رہے تھے تو 53 سال کے تو اس وقت تھے، اور اس 53 سال کو پہلے ملا دیا جائے تو میرے خیال میں 15 صدیاں مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ان 15 صدیوں کی محنتوں کے باوجود ابھی گمراہی اس معاشرے پہ غالب نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نسخہ چلتا رہے گا جو اللہ نے اس ضلال مبین کو ختم کرنے کے لیے اور اس گمراہی کو کافور کرنے کے لیے اپنے الفاظ میں لقد من اللہ علی المؤمنین کے ذریعہ فرمایا، وہ نسخہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور چلتا رہے گا۔ کم از کم اس وقت تک تو ضرور چلنا چاہیے کہ جب یملأ الارض قسطا وعدلا وکما ملئت ظلما وجورا کئی کا ظہور پاک نہ ہو جائے، اور شاید جب ان کا ظہور پاک ہو جائے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ نسخہ پہلے سے بھی زیادہ ذوفشاں ہو کے چلے گا اور زیادہ نور تقسیم کرے گا۔ جیسے کہ بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ علم کی 27 ڈگریاں ہیں، اور 3 ڈگری تک علم امام کے ظہور سے پہلے پہنچ چکا ہوگا، اور بقیہ جو 24 ڈگریاں ہیں وہ امام کی سرپرستی میں ترقی ہوگی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کچھ آج کل جسے ترقی کہا جاتا ہے وہ تو 3/24 کے اندر ہے، اور جو اصلی اور حقیقی اور بلند ترین ترقی ہے وہ تو اس علم کے سائے تلے ہے جو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ علم ہوں، یہ اگر سوچیں ہم کہ یہ مدینہ کتنا وسیع ہے، جس کو رسول نے انا مدینۃ العلم کہا ہے، یہ شہر ہے، یہ شہر کتنا وسیع ہے۔ کیا خیال ہے؟ کراچی جتنا ہے، لندن جتنا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے پوری کائنات عرش سے لے کے فرش تک ایک شہر بن جائے تو وہ جو مدینۃ العلم ہے وہ اس سے بھی وسیع تھا۔ علم ما کان و ما یکون یوں نہیں ہوتا کہ وہ کراچی میں بند ہو جائے یا لندن میں بند ہو جائے، تو وہ وسیع ترین سینہ ہے علم کا۔
لیکن رسول نے انا مدینۃ العلم کہہ کر اکتفا نہ کی، بلکہ فرمایا علی باب۔ اب سارے ماشاءاللہ علماء اور علماء دوست تشریف فرما ہیں۔ یہ علی بابا سے مراد تنہا ذات علی ہے یا ہر معصوم اس میں شامل ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اور آپ سارا ذات اس کو جانتے ہیں، رسول اکرم کا کوئی انداز بیان یہ تھا، نام علی کا لیتے تھے، مراد امامت لیتے تھے۔ نام مولا علی کا ہوتا تھا لیکن مراد کیا ہوتا تھا؟ منصب امامت ہوتا تھا۔ اور جتنے بھی اس قسم کے فرامین ہیں ان کی اکثریت ان بات پر مشتمل ہے کہ یہ فضائل اور یہ کمالات منصب امامت کے کمالات ہیں۔ وہ علم جو مدینۃ العلم کا تھا اس کا کتنا فیصد باب مدینۃ العلم کے پاس آنا چاہیے؟ میں رک گیا ہوں تھوڑا سا، میں ذاتون کی لیے وہ جتنا مدینۃ العلم کا علم ہے جو کائنات سے بھی وسیع کر میں نے عرض کیا، اس کا کتنا حصہ باپ کے پاس ہونا چاہیے؟ اگر کوئی کہتا ہے جی 99% ہے تو میرا سوال ہے وہ 1% جو مستثنا کر رہا ہے ذرا اس کا باپ بھی تو بتاؤ۔ تو پھر آخر تجھے یہ کہنا پڑے گا کہ 100% کا باپ ہے۔ نسبت مدینۃ العلم بآواز بلند تر صلوات۔ مبارک ہو اس علاقے کے اہل ایمان کو کہ باب مدینۃ العلم کے گداگروں سے ایک بہترین گداگر یہاں تشریف لایا۔ ناراض نہ ہوں، لفظ گداگر یہاں باعث افتخار ہے۔ ہم گداگر باب مدینۃ العلم ہیں، اگر نجف اشرف پہنچ جائیں تو بھی قریبی گداگر بن جاتے ہیں، اور اگر تاندنیا والا بیٹھے ہوں تو یہاں بھی باب کھلتا ہے، یہاں بھی وہ دروازہ کھلتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیرات تقسیم ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ جو وہ اپنا دامن پھیلانا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات۔ ابھی قبلہ جعفر نجوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اصحاب الصفہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ اصحاب الصفہ سے قائم ہوا، اور اصحابہ اکرام نے ایک ایک دو کی روٹی اپنے ذمہ لگائی، اور اس طرح وہ مدرسہ نبی رواں دواں ہوا۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اپنے پاکستان میں بھی سن لیجیے بآواز بلند صلوات کے ساتھ۔ یقیناً آپ سب حضرات اس سے آگاہ ہیں کہ یہ ایریا جسے اب پاکستان کہا جا رہا ہے، اس پاکستان کے بننے سے پہلے شاید یہاں کوئی باقاعدہ مدرسہ نہ تھا۔ عجیب ہے، میں آپ سب حضرات علماء طلباء تشریف فرما ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ مدرسہ جو خانوال کے چک 38 میں کام کرتا رہا اور جس کے سربراہ ہم سب کے استاد الاساتذہ علامہ سید محمد باقر نقوی اعلی اللہ مقامہ تھے، اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ جس میں ہمارے والد صاحب قبلہ اللہ مقامہ بھی، مولانا محمد یاد شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ بھی، مولانا حسین بخش صاحب جاڑا اللہ مقامہ بھی، اور اس قسم کے صف اول کے بزرگان جو شاید سب سے پہلے نجف اشرف جانے سے میں مشرف ہوئے، وہ جس مدرسے میں پڑھتے رہے اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ نام آج بھی نہیں ہے۔ ہمارے نام تو ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے اظہار کیا گیا، الحمدللہ بڑا مقدس نام اس جامعہ کا رکھا گیا، بھئی وہ بھی تو ایک جامعہ تھا جس میں بڑے بڑے علماء بزرگان نے تحصیل کی، اس کا آج تک کوئی نام نہیں۔ معلوم ہوا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہیں جہاں کام ہوتا ہے نام۔ نعرہ حیدری
جتنا بھی نور علم آل محمد اس ایریے میں پھیلا ہے اس کی پہلی شمع حضرت علامہ سید محمد باقر رحمہ اللہ۔ انہوں نے ہمارے والد صاحب کا اللہ علیہ مقامہ کو ملتان بھیجا، وہاں انہوں نے ایک پیش نماز بنایا۔ قبلہ صاحب مجھے بیان کیا کرتے تھے، میرے تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ سن 41 میں یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ملتان میں۔ تو وہ کہتے تھے میں پیش نماز ہوا تو میرے دل میں خیال آیا بھائی 5 نمازیں پڑھا کے سو جاؤ، یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ استاد کی جو تربیت تھی اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو میں کہتا تھا یار جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں پڑھاؤں گا تو کچھ بات آگے بنے گی نا، یہ نماز پڑھا کے سو جانا اور یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے مقتدی صاحبان سے کہا یار میں 1-2 طالب علم رکھنا چاہتا ہوں تو آپ تھوڑا میرے ساتھ مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ کو جو 20 روپے ماہانہ ہم دیتے ہیں وہ بھی ہم آنا 2 آنا اکٹھے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی فنڈز نہیں ہے۔ انہوں نے وہ ایک قسم کا معذرت کر لی۔ اور سب قبلہ صاحب فرماتے تھے میرا دل ٹوٹ رہا تھا بھئی یہ کیا ہوگا میرا، اب میں ہمیشہ یوں ہی وقت اپنا گزاروں گا۔ نتیجہ ہے آپ سب جانتے ہیں العلم وحشی لا یحفظ الا بالتکرار، جب تک کہ اس کو دوبارہ دہرایا نہ جائے علم محفوظ نہیں ہوتا بلکہ ضائع ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا، کیسے کروں؟ قبلہ صاحب گائے بگائے ملتان تشریف لاتے تھے چکر 38 سے۔ میں ان کے سامنے شاکی ہوا کہ جی قبلہ یہ میں کیا کروں، میں ان کو کہتا ہوں تو یہ میرے سے مدد نہیں کرتے اور میں تو ضائع ہو جاؤں گا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا ہے کہ ایک طالب علم میں لانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کچھ حد تک مدد کریں، کو کھانا وانا۔ کہا کہ وہ معذرت کر رہے ہیں۔ کہا اچھا جماعت میں آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جماعت ہوئی، مومنین آئے، قبلہ صاحب نے وہی بات کی بھی آپ کے پیش نواز صاحب نے مجھ سے یہ شکوہ کیا ہے آپ 2 آدمیوں کی روٹی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے وہی بات کی کہ ہم تو یہ غریب لوگ ہیں، زمانہ ہندوؤں کا تھا نا، اور تجارت پر سارا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، یہ لوگ تو عام مزدور چھاپڑی فروش تھے۔ تو اب قبلہ صاحب نے جو تجویز دی وہ میں اصل آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا۔ تجویز یہ دی بھئی یہ بتاؤ تم اپنے گھر میں اگر اپنے بچوں کے لیے 4-5 افراد ایک گھر کے ہو اور کھانا پکاتے ہو، اگر کوئی مہمان آ جائے اچانک اسی پکے پکائے کھانے سے اس کا حصہ بھی نکل جاتا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے نکل جاتا ہے، 4 آدمیوں کا کھانا ہم نے پکایا ہے، مہمان آ گیا تو 2 روٹیاں اور ایک تھوڑی سی سالن اس کو ہم دیکھ کے گزارا تو کر لیتے ہیں۔ تو بس ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے، بس جو آپ کے 4-5 آدمیوں کا کھانا آپ کا پکتا ہے آپ ایک آدمی کا کھانا اس میں سے دے دیں۔ اگر 2 ٹائم کا ایک طالب علم کو ایک گھر نہیں دے سکتا تو 2 گھر بن جاؤ۔ ناشتے کا تو اس زمانے میں نام ہی نہیں ہوتا تھا، صبح کا دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا تم دے دو، یہ دے دو گے، یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ آپ کا امام بارگاہ ہے، اس میں ایک کمرہ ذاکرین کی رہائش کے لیے آپ نے بنایا ہوا ہے، اس میں 2 چارپائیاں پڑی ہیں، ایک نلکا آپ نے لگا رکھا ہے، بس وہ 2 طالب علم ان 2 چارپائیوں پہ سوئیں گے، نلکے سے پانی پیئیں گے، قبلہ صاحب امام بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھائیں گے، کتابیں قبلہ صاحب کی اپنی ہوں گی، وہ پڑھائیں گے، بچے پڑھیں گے، آپ فقط اتنی مہربانی کیجئے کہ جو کھانا آپ کا پکے اس میں سے چپاتی اور سالن اس کو دیں گے۔ قبلہ میں آپ کو کیسے عرض کروں، 10 سال مسلسل سن 41 سے لے کے سن 51 تک کوئی کچن نہ تھا، اسی طریقے سے مومنین، پھر مومنین میں شوق پیدا ہو گیا، بالکل بالخصوص خواتین، کہ جی ہمارے گھر سے بھی کسی طالب علم کا کھانا جانا چاہیے۔ اب جو کھانا کھا کے پڑھے وہ جامع المنتظر کے مؤسس بنے۔ اسی ملتان شیعہ معنی سے مولانا قبلہ اختر آباد صلی اللہ مقامہ اور مولانا
نصیر حسین صاحب کے مقام ہو جو جامع الممداد مؤسس تھے، دارالعلوم محمدیہ کے سربراہ تھے، وہ وہاں سے گئے، قبلہ صاحب نے تقریر کی اور چندہ کیا، پاسپورٹ کے لیے پیسے اکٹھے کیے، پیسے کے ساتھ پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگایا، خود سرپرستی کر کے پھول پہنا کے جا کے ٹرین میں سوار کیا اور نجف اشرف بھیجا۔ اب بتائیے اصحاب الصفہ ہے یا نہیں؟ سلسلہ اصحاب الصفہ ہے یا نہیں؟ اب آپ خود فرمائیے، اس طرز سے جو کام شروع ہوا، اس انداز سے جو ورک شروع ہوا، آج اس انداز کس طرح اللہ رب العزت نے صدقہ محمد و آل محمد کا اور بالخصوص حضرت امام زمانہ نظر شفقت کا، مجھے نہیں پتا کس طرح فیض کرپالوی صاحب قبلہ کے دل میں یہ بات آئی اور انہیں یہ ایک خوبصورت عمارت اللہ کے سہارے پر، پتہ نہ تھا کہ کون یہاں پڑھائے گا، کون چلائے گا، کیا ہوگا۔ میرا بھی ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کرپالوی صاحب کے ساتھ، اگرچہ آج جہاں آیا ہوں شام کوٹ میں تو ہر سال جاتا ہوں، اور وہ یقیناً میری ایک مجلس میں اپنی امام بارگاہ میں یہ ایک فیض ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حتماً نظر شفقت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف شامل ہے۔ کوئی ہے جو امام کے ساتھ شامل ہو؟ اگر کل سعد ابن عبادہ یہ سبقت کر سکتا ہے تو یہاں بھی کوئی سعد ابن عبادہ بن سکتا ہے۔ اگر وہاں آتش پرست گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے گھر سے نکل کر خاک چھانتا ہوا مدینۃ النبی میں پہنچتا ہے اور ایسا یزکیہم کی منزل سے گزرتا ہے کہ رسول اکرم کہتے ہیں السلمان منا اہل کہاں وہ گھر جس میں کہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے تاکہ ہمارا رب مر نہ جائے، اور کہاں منا اہل البیت، کیونکہ منا اہل البیت سے عصمت ثابت نہ ہو تو یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سلمان کی اتنا تزکیہ نفس ہوا تھا کہ رسول اس کے نفس مزکہ کی گواہی دے رہے تھے۔ تو دراصل مدارس فقط علم کی آماج کا نہیں، تزکیے کا مرکز ہے، اس لیے کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ساتھ عمل اور تقوی نہ ہو۔ العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم ضلال۔ تو الحمدللہ ہم یہی عرض کر سکتے ہیں کہ جو کام اس گزشتہ صدی میں ہوا ہے، یعنی سن 41 سے تو امت سے شروع ہوا، کچھ وقت سے مثلا جانا والا یا ہمارا باب العلوم یہ اس سے 5-10 سال پہلے تھے، تو یوں سمجھ لو کہ اس 50 سالہ وہ اور 50 سال یہ صدی کے قریب اب 80-90 سال تو ہونے ہوئے ہیں۔ جو کام قبلہ محترم حضرت اعلی اللہ مقامہ فخر العلوم ان کی سرپرستی میں شروع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کے خلوص کی دلیل ہے کہ یہ سارا عالم پاکستان اب الحمدللہ روحانیت سے بھرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر طرف مدارس ہیں۔ وہ کہتے ہیں شمع سے شمع جلتی ہے، یہ شمع سے شمع جل رہی ہے، اور اس میں تربیت یعلمہم الکتاب ویزکیہم اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور خداوند تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ رب العزت قبلہ یعصوبی صاحب کو بھی اس سرپرستی میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ٹیم یہاں معین کی ہے ان کو اور زیادہ جد و جہد کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ
مومنین جیسے وہ فرما رہے تھے، آپ کو بھی جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں جو حصہ اس مدرسے کا بنتا ہے اس کو دینے میں کنجوس بننے سے بچائے، اس لیے کہ المال والاغنیاء امنائی والفقراء عیالی فمن بخل بمالی ادخل النار ولا ابالی۔ مال میرا ہے، امیر لوگ میرے امین ہیں، اور یہ غریب فقیر بیچارے جو علم دین حاصل کرتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ فقیر ہوتے ہیں، اور ان فقیروں کا حق جو آپ امینوں کے ذمہ ہے ان کو دینے کی توفیق بخشے، ورنہ اگر تم نے میرا مال اپنے پاس خزانہ کر لیا اور جو حصہ دار ہیں ان کو حصہ نہ دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر جہنم میں جھونک دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے جن کو اللہ جہنم جھونکے پھر ہوتا تو بڑا مشکل ہے کہ امام علیہ السلام اس کی سفارش کرے، اس کی شفاعت کرے، اس لیے کہ اللہ جھونکتا ہے تو اس لیے جھونکتا ہے کہ وہ جھونکنے کے اہل ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چلو فقط 10 سال کے لیے جھونک دے، چلو ہمیشہ کے لیے تو چلو کفار کو جھونکے گا، لیکن اس محب علی کو اگر 10 سال کے لیے جھونک دے تو بھی قابل برداشت ہے نہیں۔ تو مال سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، دولت سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی علی مولا سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم محبان دعوے آل محمد ہیں، محبت دعوی آل محمد ہے، اور محبت آل محمد کا دعویٰ اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ ایک طرف گندم کی ڈھیری پڑی ہے، ایک طرف محبت آل محمد ہے۔ اب گندم کی ڈھیری کہتی ہے ساری گھر چلی جائے، اور محبت آل محمد کہتی ہے نہیں، اس میں سے کچھ تو کم از کم حقداروں کو ملے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ محبت آل محمد کا تقاضا پورا ہونا چاہیے یا گندم کی محبت کا تقاضا پورا ہونا چاہیے؟ اور اگر کوئی گندم کی محبت کے تقاضے کو پورا کرے اور پھر آگے نعرہ لگائے یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے تو تیرے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ اپنے مولا کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تیری گندم کہاں گئی ہے؟ فرمائیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ائمہ ہدی علیہ السلام کے سامنے ہمارے اعمال جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اور بالخصوص جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کے سامنے تو اکراماً کاتبین تمہارا اعمال نامہ پیش کرنے پر پابند ہے۔ واضح ہے کہ امام علیہ السلام کی شفقت و نوازش تبھی شامل ہو سکتی ہے جب ہم امام کو راضی رکھے ہوئے ہوں، اور اگر ہمارا پروگرام گندم کو راضی رکھنے کا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ وَكَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ تو اس لیے میری اپیل ہے ہم جو دعوی محبت آل محمد کرنے والے ہیں، ہم پہلے اپنے کردار کو پاک کریں اور مال سے اتنی محبت ظاہر نہ کریں جتنی آل محمد سے محبت ثابت کریں۔ کیا خیال ہے؟ آخری بات، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، ایک ساتھ کچھ اور بھی ہے فروع دین میں۔ اول نماز، دوسرے گنتے چلے ہیں روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، یہ 5واں نام بھولے نہیں، کیا ہے؟ خمس۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ خمس کیا ہوتا ہے؟ کسی درخت کا نام ہے؟ جو کماتے ہو اس کی بچت کا 5واں حصہ امام اور دیگر مستحقین کو دینے کا نام خمس ہے۔ اور کیا خیال ہے تیرے رب کو پتا ہے کہ اس نے تجھے کتنا دیا ہے؟ جی، اگر چھپا بھی صحیح، بیوی سے چھپا لے گا، بچوں سے چھپا لے گا، بینک میں ڈال دے گا، اس کی کاپی کو بھی چھپا لے گا، لیکن اس سے بھی چھپا لے گا جس نے دیا ہے۔ اور کیا خیال ہے تاندریاں والے کو لوگ مومنین جو ہیں
ان کو اللہ نے کچھ دیا ہے یا نہیں دیا، اور پتہ نہ چلے تو بینک بتا دیں۔ بینکوں کی جو وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، ان کو پتا ہے کہ اتنا کیا پڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، جتنا بینکوں میں ہوتا ہے اکثر بچت ہوتا ہے۔ بینکوں میں عام طور پر لوگ جو جا کے رکھتے ہیں اور فکس ڈپازٹ میں ڈال دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر بچت ہوتا ہے۔ بچت کا خمس واجب ہوتا ہے۔ لاکھ رکھو تو پہلے 20,000 خمس دو، 2 لاکھ رکھو تو پہلے 40,000 خمس دو، 1 کروڑ رکھو تو پہلے 20 لاکھ خمس دو۔ 20 لاکھ لیتے ہوئے تو تجھے ڈر نہیں لگتا؟ 1 کروڑ کو 2 کروڑ، 2 کروڑ کو 4 کروڑ میں بدلنا چاہتا ہے، لیکن جب دینا پڑتا ہے اس وقت تو ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیری ہائے ہائے تجھے کنجوس بناتی ہے، اور جب تو کنجوس بن جاتا ہے تو تیری آل محمد سے محبت کمزور۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا منان ہمیں سچا اور سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی نظر عنایت ہمارے اوپر ہو، اور ان کی دعاؤں کے ہم حقدار ہوں، ان کی بددعا کے ہم حقدار نہ بنے۔ خدا منان ہمیں ان کا سچا غلام قرار دے، وہ ہمارے سچے اور برحق امام ہیں، اور ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ جب روز محشر ہمارا حشر ہوگا تو یوم ندعو کل اناس بامامہم کے مطابق ہم کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ بولو، امام زمان کے پیچھے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے۔ اچھا ذرا ایک اور لطف اٹھائیے، تیرے 12ویں امام کا بھی کوئی امام ہے؟ بولیے، 12ویں امام بھی کسی کی امامت میں تھے؟ کون؟ 11ویں امام ہے نا ایسا؟ 11ویں امام کا بھی کوئی امام ہے؟ 10ویں امام، 10ویں کا بھی کوئی امام ہے؟ اب ذرا لطف لے، 12ویں امام والے کھڑے ہوں گے اپنے امام کے پیچھے، پھر یہ 12واں امام اپنے غلاموں سمیت کھڑا ہوگا 11ویں امام، 11واں امام اپنے غلاموں سمیت اور 12واں امام سمیت اور 12واں کے غلاموں سمیت وہ کھڑے ہوں گے 10ویں امام کے پیچھے۔ یہ منظر بنے گا نا، سب آخر مل کر علی مولا کے پیچھے۔ ایسا ہی بنتا ہے منظر یا نہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم کی اگر تھوڑی سی ذہنی تصویر کشی کی جائے تو یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ایسا بنتا ہے یا نہیں؟ اور مولا علی کہاں کھڑے ہوں گے؟ مولا علی کا بھی تو کوئی امام ہے نا، وہ پاک رسول کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا بہترین گلدستہ ہوگا، اور دوسرے بھی کھڑے ہوں گے۔ ذرا توجہ ذہن میں رکھیے، دوسرے بھی کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ امامت کے متعلق 2 تصور بن گئے، ایک وہ امام ہوتا ہے جسے اللہ امامت دیتا ہے، ایک وہ امام ہوتا ہے جسے لوگ امام بناتے ہیں۔ لوگوں نے بھی کئی امام بنائے جی، وہ بھی بنے۔ وہ جو ان کو امام مانتے تھے وہ کن کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ انہی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور عجیب ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت ادھر ہوگی، پتہ نہیں بات میری آگ پہنچ گئی یا نہ پہنچ گئی، جمہوریت ادھر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، ادھر تو اقلیت ہوگی، ادھر جمہوریت ہوگی۔ وہ اپنے اماموں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ آگے جن کو امام مانتے تھے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آخر میں وہ علی مولا کو لوٹنے والوں کو پیچھے کھڑے ہوں گے، زہرا کے لوٹنے والوں کو پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ان کو کیا رسول اکرم کے پیچھے جگہ ملے گی؟ بس آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے۔ اب چلیں گے رسول اکرم، کدھر جائیں گے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سارے شباب اہل جنہ ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو شباب اہل جنہ میں سے نہیں ہے؟ اہل جنت کے جوان ہو، جس دل میں علی بستا ہے وہی تو شباب اہل جنہ۔ تو سارے شباب اہل جنہ اپنے سرداروں کے پیچھے، سردار علی مولا کے پیچھے، علی موچا پاک رسول کے پیچھے، سیدھے جنت۔
اللہ آپ کو اس منظر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس راستے کا راہی بنائے اور انہی پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی عزت بھی عطا فرمائے اور آخرت کی نجات بھی نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.